نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے ایمان میں اللہ برکت اور ترقی عطا فرمائے. ایمان اور اعمال صالحہ پر بات چل رہی تھی کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا آپس میں جوڑ ہے کہ ایمان بغیر عمل کے مقبول نہیں اور کوئی عمل بغیر ایمان کے مقبول نہیں، دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. امام باغوی رحمہ اللہ نے یحییٰ بن یعمر تابعی سے نقل کیا کہ بصرہ میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر خداوندی کے بارے میں کلام کیا وہ معبد جہنی تھا. یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن تابعی مکہ کے ارادے سے نکلے. ہم نے سوچا کہ اگر ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہو گئی تو ہم ان اشکالات کے بارے میں ان سے دریافت کریں گے جو معبد جوہنی بیان کرتا ہے، یعنی تقدیر کے بارے میں کلام کرتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہماری ملاقات ہو گئی. یحییٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک جانب اور میرے ساتھی ان کے دوسرے جانب ہو لیے. جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی اور عرب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جب پکارا جاتا ہے تو بجائے نام کے اس کی کنیت سے پکارا جاتا ہے. تو کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یعنی اے عبد الرحمن کے والد، یہ کنیت. ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگوں کا ظہور ہوا ہے جو ایک طرف تو علم دین کی طلب ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر دین کی طلب ہے، علم دین کی، اور دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کی کچھ حقیقت نہیں ہے، بس سارے کام اچانک ہوتے ہیں. یہ تقدیر کے بارے میں آج بھی لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اللہ نے دنیا کو بنا دیا اور دنیا کو بنانے کے بعد اب یہ دنیا کا جو نظام ہے خود بخود چل رہا ہے. جیسے کسی گھڑی میں سیل لگا دیا اور گھڑی چل پڑی، یا چابی بھر دی تو چل پڑی، تو ایسے یہ دنیا کا نظام ہے وہ فطری طور پہ چل رہا ہے، اس میں تقدیر کو کیا دخل ہے. تو بہت سے لوگ آج بھی ہیں تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، جبکہ تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کی خیر پر بھی ایمان لانا اور تقدیر کے شر پر ایمان لانا، یہ انسان کے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے، ایک طرف تو وہ علم دین کی طلب کو ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کی کچھ حقیقت نہیں، بس سارے کام اچانک ہو جاتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ تقدیر کا کسی کام میں کوئی دخل نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کو بتلا دیجئے کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. یعنی
میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جب ایک صحابی رسول اور ایسے بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، صحابہ کبار میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو جب ایک صحابی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میرا اس سے تعلق نہیں اور اس کا مجھ سے تعلق نہیں اور میں اس کے عمل سے بری ہوں، یعنی میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے ایمان کا کیا بن سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اپنی برات کا اعلان کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس کے عقیدے میں فساد تھا، کہ جو تقدیر کا انکار کر رہا تھا۔ تو کہا ان کو بتلا دیجئے کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم کھا کے فرمایا اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے کر آئے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے خیر پر بھی اور شر پر بھی، پھر مرنے پر بھی، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بھی، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو حضرت اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ شریعت کے بعض بنیادی عقائد کا وہ انکار کرتے ہیں اور اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کیا مسلمان ہیں، اور بہت سی بنیادی چیزوں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص چاہے اپنے کو مسلمان کہے لیکن جو شریعت کے بنیادی عقیدے کا انکار کر رہا ہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ذرہ برابر بھی قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر نہ آئے۔ پھر دوسری روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اور یہ بھی بڑے درجے کے صحابہ میں ہیں، رازدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین مدینہ کی فہرست بتلائی تھی کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا اس جنازے میں دیکھ لیتے تھے کہ اگر حضرت حذیفہ موجود ہیں تو جنازہ پڑھتے تھے، اور اگر حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، ممکن ہے کہ یہ منافق ہو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا روزہ قبول کرتے ہیں، نہ نماز بدعتی، صدقہ قبول کرتے ہیں نہ عمرہ، جہاد قبول کرتے ہیں اور نہ نفلی اور فرضی عبادت، کوئی عبادت بدعتی کی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور وہ اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے، بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال دیا گیا، اس طرح سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بدعتی کی تعریف کیا ہے؟ بدعتی کسے کہتے ہیں؟ بدعتی اسے کہتے ہیں کہ جو دین کے اندر کسی نئی بات کو پیدا کرے، ایسی بات جس کا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے اور ائمہ کے اجتہاد سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور وہ ایسی نئی بات پیدا کر دے اور پھر اسے ثواب کا کام سمجھے، اور جو کوئی اس کام کو نہ کرے اس پہ ملامت بھی کرے، تو یہ بدعت ہے۔ تو بدعتی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے، دین میں نئی بات کا پیدا کرنے والا، کہ نعوذ باللہ اللہ کے دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو یہ اس کمی کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ پر بھی اعتراض کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا عمل جو ہے وہ بزبان حال معترض ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین کو نامکمل چھوڑ گئے۔ اور جب کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی میدان عرفات میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ آپ کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع ہے، میدان عرفہ ہے، آیت نازل ہو گئی کہ آج کے دن تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، اور اللہ نے اس دین اسلام کو پسند کر لیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے پسند کر لیا۔ تو دین کے اندر بدعت کرنے والا یہ اللہ اور اس کے رسول پر بھی معترض ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ عمرہ اور جہاد قبول کرتا ہے، اور نہ اس کی نفلی عبادت قبول ہے اور نہ اس کی فرض عبادت قبول ہے۔ کیوں کہ یہ ایک ایسی چیز کو دین میں داخل کرنا چاہتا ہے کہ جس کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بدعتی کی تعظیم کرنا، یعنی جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بدعتی ہے، یہ دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بدعتی کی تعظیم کرنا یہ دین کو ڈھانا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور حوض کوثر سے اپنی امت کو سیراب فرما رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کے حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، فرمائیں گے بھائی ان کو آنے سے کیوں روکتے ہو؟ کیا یہ میرے امتی نہیں ہیں؟ تو فرشتے یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی باتوں کو پیدا کیا، بدعت کو رواج دیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم لوگ دور ہو جاؤ، مجھ سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو ڈرنے کا مقام ہے، اس لیے آدمی اپنے ہر عمل کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھتا رہے کہ میرے عمل کی شریعت میں اس کا معیار کیا ہے، اور شریعت کے معیار پر یہ عمل پورا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے بدعت سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص دیکھا دیکھی کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ مزار پہ چڑھاوا چڑھاتا ہے ہر جمعرات کو، تو دیکھا دیکھی خود بھی چڑھانا شروع کر دیا۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے کہ مزار والے سے امیدیں وابستہ کر لینا کہ مزار والا کچھ ہمیں دے گا، کسی نقصان سے بچا دے گا۔ تو کبھی کوئی عمل دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء سے پوچھ کر کرنا چاہیے کہ کیا یہ عمل فلاں آدمی عمل کرتا ہے یا فلاں جگہ یہ عمل لکھا ہے، کیا مجھے یہ عمل کرنا چاہیے؟ اگر علماء اجازت دیں تو بے شک کر لیں، اور اگر علماء منع کریں پھر ایسے عمل کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی بدعت ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دے، یعنی اس درجے عقیدے کے اندر فساد آ جائے، ایسی بدعت جو اسے کفر تک پہنچا دے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا ہے؟ اب ابو طالب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور چچا بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے باپ کا سایہ تو پیدائش سے پہلے اٹھ چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور ابھی چند برس کے تھے، غالباً 5 برس کے، کہ ماں کا سایہ بھی چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دادا نے پرورش کی، تو تقریباً کوئی 10-1 برس کی عمر تھی، 9-10 سال کی، کہ دادا کا سایہ بھی چلا گیا۔ تو ایسے وقت میں آپ کی جو پرورش کی وہ ابو طالب نے کی، آپ کے چچا ہیں، اور نہ صرف آپ کی پرورش کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا، مشرکین سے مقابلے میں ہر جگہ پر آپ کے ساتھ ساتھ رہے، کہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن کیا ہوا کہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، کل قیامت کے دن میں آپ کے ایمان کا اللہ کے سامنے گواہ ہو جاؤں گا۔ لیکن وہی ایک عار، ایک استکبار ایسا ہوتا ہے، تو یہ سوچ کر
کہ جی وہ خاندان کی بوڑھی عورتیں کیا کہیں گی، کیا یہ کوئی دوزخ کے عذاب سے ڈر گیا؟ تو اس وجہ سے ایمان لے کے نہیں آئے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کی عورتیں کیا کہیں گی، بوڑھی عورتیں کیا کہیں گی، ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کی، آپ کا ساتھ بہت دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آپ نے بھی ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا ہے؟ حالانکہ وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے، آپ کی خاطر مشرکین مکہ سے غصہ بھی ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی ان کو فائدہ نفع پہنچایا ہے کہ وہ اب دوزخ میں صرف ٹخنوں کے برابر آگ میں ہیں، یعنی سب سے کم جو دوزخ میں عذاب ہے ابو طالب کو، کہ ان کے جو ٹخنے ہیں ٹخنوں تک عذاب ہے، یا کوئی آگ کی ایسی جوتیاں پہنائی گئی ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر وہ عذاب نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ دوزخ میں صرف ٹخنوں کے برابر آگ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتے، اور اب ان کے عذاب میں اتنی تخفیف کر دی گئی، اتنا ہلکا کر دیا گیا کہ صرف ٹخنے تک دوزخ کی آگ میں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل دوزخ میں سب سے ہلکے عذاب میں ابو طالب مبتلا ہے، سب سے ہلکے عذاب میں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو آگ کے ایسے 2 جوتے پہنائے گئے ہیں، جو آگ کا اثر پیروں تک ہے، 2 جوتے آگ کے پہنائے گئے ہیں، لیکن اس کا اثر ایسا ہے کہ آگ کے جو جوتے پہنائے گئے ہیں اس کی گرمی کی شدت ایسی ہے کہ ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، کہ جوتے تو پیر میں پہنے ہیں لیکن اس کی تپش ایسی ہے کہ دماغ ہانڈی کے اندر جیسے جوش ہوتا ہے اس طرح سے دماغ اندر سے کھول رہا ہے۔ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے، اس سے انسان سوچ سکتا ہے کہ پھر آگے بڑے درجے کا عذاب کیسا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ عذاب دوسرے اہل دوزخ کی بنسبت تو سب سے ہلکا ہے، یہ جو عذاب ہے کہ خالی آگ کی جوتیاں ہیں، تو دوسرے اہل دوزخ کی نسبت تو سب سے ہلکا ہے، کیونکہ دوسرے وہ سرکش کفار جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر روا نہیں رکھی، اور جنہوں نے بے دریغ اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت کی، ان کی سزا اور عذاب کس قدر دردناک اور خوفناک ہوگا۔ الامان الحفیظ، کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی اور آپ کا ساتھ دیا، کفار سے یہ لڑے بھی، کفار کو سنائی بھی، ان پر غصہ بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی، اور جب آپ شعب ابی طالب میں ایک گھاٹی تھی جہاں پہ آپ کو بند کر دیا گیا تھا اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو حضرت ابو طالب اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے، تو یہ سب سے کم عذاب تھا۔ اب اس سے انسان سوچ سکتا ہے کہ پھر زیادہ عذاب کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو 3 مرتبہ اللہ سے عذاب سے پناہ چاہتا ہے، 3 مرتبہ، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو جہنم بھی پکار اٹھتی ہے کہ یا اللہ اسے مجھ میں داخل نہ کرنا۔ اور اگر 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما، 3 مرتبہ کہتا ہے، تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ میں ضرور داخل فرما۔ تو اپنے معمول کے اندر اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، اس درس حدیث کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اس حدیث کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔